کہ جو عربی جو گرامر ہے، جو اہل لغت کے جو قوانین ہے، جو اہل لغت کی تحریر کردہ جو اصول ہے، وہ اگرچہ قرآن مجید کے بعض عبارات کے خلاف ہے، لیکن اب کوئی اس گرامر اور اس قانون اور اس ضوابط اور ان اصول کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی قرآن مجید جو ہے ان کے بعض الفاظ، کلمات، عبارات وہ اس گرامر کے خلاف ہے، وہ اہل لغت کے تحریر کردہ اصول کے خلاف ہے، لہذا قرآن غلط ہے، یہ غلط بات ہوگی۔ ایسا نہیں، بلکہ اب جو صحیح دعویٰ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی قرآن مجید میں جو الفاظ جس طرح لکھا گیا ہے، قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور جن لوگوں نے یہ گرامر مقرر کیا ہے، جن لوگوں نے اصول، ضوابط، قوانین اور اصول تحریر کیے ہیں اور جو معاشرے میں عام ہے، یہ اصول غلط ہے، تو پھر بات درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی مفتی صاحب یا کوئی بڑا آدمی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب ایسی الفاظ میں بولیں کہ بھائی جو عربی کا گرامر ہے قرآن مجید اس کے خلاف ہے، اب جب آپ قرآن مجید کو عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نعوذ باللہ قرآن مجید میں آپ کو غلطی نظر آئیں گے۔ اب سمجھانے کے لیے قرآن میں غلطی نہیں ہے، بلکہ کوئی اگر سمجھانے کے لیے ایسا کہے کہ جو عربی جو گرامر ہے اس کی بنیاد پر قرآن کو دیکھا جائے تو پھر قرآن میں بعض کلمات، بعض الفاظ جو ہے وہ غلط نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ جو گرامر ہے عربی کا، جو قانون ہے، جو اصول ہے، وہ غلط لکھا گیا ہے، قرآن مجید ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کون سی کفر والی بات ہو گئی؟ کفر کی بات تو تب ہوتی کہ جب انسان یہ دعویٰ کرے کہ جو اصول ہے، جو گرامر ہے عربی کا، اس کے خلاف اس کے مطابق قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں بعض غلطیاں نظر آتی ہیں نعوذ باللہ، اس لیے یہ قرآن مجید غلط ہے کیونکہ گرامر کے خلاف ہے۔ اب کوئی اس دعویٰ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے تو تب اس کے کفر میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے گرامر کو درست سمجھ کر قرآن مجید پر رد کرنا نعوذ باللہ، ایک ہے کہ گرامر کو غلط سمجھ کر قرآن مجید کو حق سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کہنا کہ بھائی دیکھیں گرامر کے اعتبار سے قرآن مجید میں بعض خطا اور غلطی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام غلطیوں سے پاک ہے، اس میں غلطی کی اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ لہٰذا جو عربی گرامر ہے ان کے قوانین اور اصول اور قواعد کی بنیاد پر اگر قرآن میں کچھ غلطی نظر آتی ہے تو یہ قرآن میں غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ گرامر غلط لکھا گیا ہے، بلکہ یہ اس لکھنے والے جو اصول لکھنے والے ہیں ان کی غلطی ہے، جنہوں نے اصول نقل کیا ہے ان کی غلطی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی جو عبارات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو گرامر لکھا گیا ہے، جو اصول لکھا گیا ہے، جو قوانین لکھے گئے، یہ قوانین بھی غلط ہے، یہ اصول بھی غلط ہے، جنہوں نے لکھا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے یا پھر ناقل لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب جو عربی گرامر ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں بعض کلمات اور اسی طرح بعض جو الفاظ اور جو حروف ہے، جو ترتیب ہے رسم الخط کا، وہ گرامر سے الگ ہے، تو یہ قرآن مجید میں غلط نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، قرآن مجید کے لیے شرافت، عزت ہے، کیونکہ وہ ایسی کتاب ہے جو پورے فصحاء، بلغاء اور گرامر مقرر کرنے والے، اصول لکھنے والے، اصول تحریر کرنے والے، قواعد بنانے والے کی غلطیاں جب نکالنا پڑتا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو پھر عربی جو بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے قابل ترین لوگ تھے، شعراء جو لوگ تھے، ان کی غلطی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے گرامر لکھتے ہوئے یہ غلطی کی ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو قرآن کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ بھائی جو گرامر لکھا گیا ہے، جو قوانین لکھے گئے ہیں، اس میں جو غلطیاں نظر آتی ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ یہ تو قرآن کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ گرامر کے، اہل لغت کے قوانین کے خلاف، یہ قرآن کے لیے اعزاز کی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو قرآن مجید موجود ہے، یعنی مصحف عثمانی جو جامع القرآن کا جو
رسم الخط کا جو طریقہ تھا، اس کی جو کیفیت تھی، اس کا جو ترتیب تھا، وہی ترتیب دور حاضر میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ترتیب ہے۔ اس میں تو نہ کسی ایک ذرہ مقدار تبدیلی ہوئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک اس قرآن مجید کا ایک حرف کوئی بدل سکتا ہے۔ حرف تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کا ایک نقطہ وہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا، نقطہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن مجید کے جو اعراب ہوتے ہیں، جو ضمہ، جو کسرہ فتحہ زیر زبر پیش جو ہوتے ہیں، ان کو بھی قیامت کی صبح تک کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا دعویٰ تو اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے، فرماتے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت یقینی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہے، قرآن مجید کے جو معنی ہیں، قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے، جو اعراب ہے، جو قوانین ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت کی صبح تک وہ محفوظ ہوں گے۔